والدین کی بڑوں کی دعائیں ساتھ شامل ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اشتہار کے اوپر دیکھ رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ اوپر 3 بڑے نام لکھے ہوئے ہیں۔ صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، امیر المجاہدین، ابو المساکین، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے بانی، اور اس سے بھی پہلے 1932 میں دارالعلوم تقویت الاسلام اوڈا والا کے بانی۔ 1932 میں انہوں نے وہاں پہ وہ قدم رنجاں ہوئے، وہاں پہ ادارے کا آغاز کیا، اور آج یعنی یوں سمجھیں کہ چند سال رہ گئے 1 صدی مکمل ہونے کو۔ تو الحمدللہ ہمارے دادا جان جو آخری نام لکھا ہوا ہے مولانا عبدالرب مجاہد رحمہ اللہ تعالی، یہ انہی کے رفیق رہے تا حیات، بلکہ تا حیات کے ساتھ آپ یہ بھی شامل کریں، حضرت صوفی صاحب کی وفات 74 میں ہو گئی تھی، 1974 میں وفات ہوئی، دادا جان کی وفات 2004 میں ہے۔ آخری دن تک بیمار تھے، گھر کے اندر یا ہسپتال میں ایک ہی بات کہتے تھے، مجھے مدرسے میں لے جاؤ۔ مریض کہتے ہیں مجھے گھر لے جاؤ، دادا جان رحمہ اللہ وہ بار بار یہ کہتے تھے مجھے جامعہ میں لے جاؤ، مجھے مدرسے میں جانا ہے، مجھے جامعہ میں لے جاؤ، جامعہ کے بڑے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جامعہ کی ذمہ داریاں پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ساری زندگی دادا جان کے پاس جتنا فنانس کا شعبہ ہے یہ سارا دادا جان کے پاس رہا، شعبہ طعام متم باورچی خانہ مکمل دادا جان اس کو ہینڈل کرتے رہے آخری عمر تک۔ آپ کے بعد جامعہ تعلیم الاسلام میں کم و بیش 4 سے 5 ذمہ دار افراد کو رکھا گیا ان ڈیوٹیوں کے لیے جو آپ اکیلے ادا کر رہے تھے، لیکن شاید پھر بھی اس طرح سے ادا نہ ہو پائیں۔ خلوص، محنتیں اور اپنے بڑوں کی دعائیں یہ سب شامل۔ آج دادا جان تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے اس بات کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے میرے بڑوں کی دعائیں ہیں۔ دادا جان نے انگلی پکڑ کے مجھے استیانہ بنگلہ میں بھیجا تھا سن 2000 میں، لگ بھگ 12.5-13 سال میری عمر تھی، مڈل پڑھ کے میں استیانہ بنگلہ میں گیا تھا۔ ابا جان مجھے خود چھوڑ کے آئے، استیانہ میں نے اپنی تعلیم کا یہ سلسلے کا آغاز کیا۔ آج اسی سیڑھی پہ چلتے چلتے 25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو صوفی عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بڑی شفقتوں سے نوازا، بڑی محبتوں سے نوازا، اور بڑی زیادہ الحمدللہ وہ جس طرح تربیت کرتے تھے سب احباب آپ جانتے ہیں۔ تو آج میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ انشاءاللہ یہ ادارہ حضرت صوفی عبداللہ رحمہ اللہ، مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ اور دادا جان عبدالرب مجاہد رحمہ اللہ، ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہترین صدقہ جاریہ قائم ہونے جا رہا ہے، کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ جن احباب نے میرے ساتھ اب تک اپنا تعاون شامل رکھا، مشوروں سے، مالی طور پہ، مختلف مقامات پہ ساتھ چلنے کے حوالے سے، ان میں بالخصوص حویلی بہادر شاہ کی جماعت الحمدللہ جو تشریف بھی لائے ہیں، اور میرے عزیزم برادر مکرم مجاہد انتھک، یقیناً یہ لفظ آپ نے کسی خاص جگہ پہ خاص افراد کے لیے سنا ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ جو قدم قدم پہ ساتھ شامل تھے، مولانا امتیاز احمد سلفی حفظہ اللہ تعالی، اللہ میرے بھائی کو صحت ایمان والی زندگی دے، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، اللہ ان کو نیک نرینہ اولادوں سے نوازے۔ ابھی بلا تاخیر میں مائک پہ دعوت دیتا ہوں جناب سید انصاری حفظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لائیں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ حافظ رضا اللہ رؤوف صاحب الحمدللہ رات دھند کے اندر ہی بہاولپور سے سفر کر کے فیصل آباد میں پہنچ چکے ہیں،
چند منٹ میں انشاءاللہ ہمارے پاس آنے والے ہیں. جی شیخ کے گلا چونکہ تھوڑا خراب ہے تو وہ اپنی نمائندگی کے لیے اپنے بیٹے جناب یاسر عرفات صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے والد محترم کی موجودگی میں ان کی نیابت کرتے ہوئے دعائیہ کلمات سے نوازیں. مختصر وقت کے لیے جناب تشریف لاتے ہیں یاسر عرفات صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ دو ہی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ مسجد اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، اس کے تعارف کے لیے اور اس کے دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کی مخلوق کی اصلاح اور تربیت کے لیے بنائی جاتی ہے. یہی مساجد بنانے کا مقصد ہے. جو بھی مسجد اس بنیاد پر بنی ہو، اس مقصد کے لیے بنی ہو، وہ مسجد ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے. اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ مقام نہیں پا سکتی. اور وہی مسجد ہے جس کی بنیاد ایسے رکھی گئی ہو جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو اس طرح کی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک مسجد بنی تھی. منافقین نے وہ بنوانا چاہی آپ سے، وہاں افتتاح کے لیے 2 رکعتیں پڑھانے کے لیے آپ کے پاس بھی آئے. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ذکر فرمایا کہ اس میں نہیں جانا، اس میں کھڑا بھی نہیں ہونا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى التَّقْوَىٰ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے ان تقوم فیہ، کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں. اور اس مسجد کو اللہ نے کیا نام دیا؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یعنی اس کو ضرار مسجد کہا گیا. میرے بھائیوں، مسجدیں اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقصد سمجھنے کی توفیق دے. جس مسجد سے توحید کی آواز آتی ہے، نبی کی سنت کی آواز آتی ہے، جس مسجد سے اللہ اور اس کے خالص دین کی آواز آتی ہے، وہی مسجد ہے. اور اس کے ساتھ تعاون کرنا وہی تعاون ہے، وہی قبولیت ہے، اور اسی کے لیے ہی ساری محنتیں کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں ہماری دعوت کے پیش نظر، ہمارے عقیدے کے پیش نظر اور ہماری اس مسجد کو جس کا آج ہم سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اس کے پیش نظر یہ سب چیزیں ہیں. انشاءاللہ تقوی کی بنیاد پر اور خالص دین کو پھیلانے کے لیے، خالص اللہ کی بات کو کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اور اس کے اندر ایک ایک پائی بھی تعاون کرنا، اس کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، خلوص کے ساتھ جو کرے گا. تو انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد اور اپنی نیتوں میں مزید اخلاص نصیب فرمائے. اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور اس بابرکت مقدس پاکیزہ
مجلس اور کام کے لیے ہمیں دعوت دی اور ہم ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے سبھی رستے آسان فرما دے، ہم سب کی نیتوں کو خالص کر دے اور اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، مالی طور پر مشوروں کے اندر یا کسی بھی رکاوٹوں کے اندر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتوں کو، محنتوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو خالص اپنے دین کے لیے ہمہ وقت مالی جانی طور پر اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ ہمہ وقت حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی وما علی الا البلاغ المبین۔